زمین اور آسمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کانتا رتقن ففتقناہما، یہ اکٹھے تھے ہم نے ان کو توڑ دیا۔ تو یہ جب ٹوٹے ہیں تو ہو سکتا ہے بگ بینگ والا دھماکہ ہوا ہو۔ یہ عقل کے تقاضے اور ہیں، ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے۔ خدا کے یا باری تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور ان کے دونوں کے آپس میں کوئی کنٹرڈکشن میں قرآن نے کہا ہے۔ مذہب ایک تھا، اس کا نام تھا عیسائیت۔ علم آدم الاسماء کلہا، ہر شخص کے پاس ایک پوٹینشل، ایک اللہ نے قوت دی ہے، مخفی قوت کے انسان ایکسپلور کرتے ہوئے، ایکسپلور یا ایکسپلین۔ آج کل ایک اس کو فطرہ ہی کہیں گے کہ رب کا انکار ہی اس میں سائنس میں یا ماڈرنزم میں، کہ کیونکہ انسان کی جبلت ہے کہ وہ سوچتا ہے میں کہاں سے آیا، کہ جب مرنے کا تو سب مانتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہے اس پر بہت سے سوال ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بگ بینگ تھیوری کا کہا جاتا ہے کہ جی بس اس طرح کائنات ایسے وجود میں آ گئی، وہ ایک تھیوری ہے، یعنی ابھی تک شاید سائنس پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد اس کو بھی ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ ایک اسلام کا تصور ہے کہ کس طرح کائنات وجود میں آئی۔ اب یہ جو سوال کیے جاتے ہیں اور اس میں اسلام کو کوشش کی جاتی ہے اس طرح کہ جی یہ تو ماڈرنزم سے بالکل الگ، دنیا کہیں جا رہی ہے اور اس سے ہے، اور پھر یہ سوال کیا جانے لگتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ کہ رب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس پر اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، بات ہے اللہ کے انکار کی یا خدا کے انکار کی، اس کی وجہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ ہم آج سمجھتے ہیں کیونکہ یہ جو جس صدی میں ہم علم کی جس صدی میں ہم چل رہے ہیں، اس صدی کو لاجیکل پوزیٹیوزم کی صدی کہتے ہیں، اور یہ علمی اعتبار سے ہم ہر چیز لاجک کے ساتھ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لاجک ایک عقلی علم کا نام ہے۔ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم نے جو آج کل وجود باری تعالیٰ کے انکار کی جو روش ہے، شاید اس کا تقاضا وہ عقل کا تقاضا ہے اور لاجک کا تقاضا ہے، کیونکہ لاجیکلی ہم کسی چیز کو پروو نہیں کر سکتے۔ ہر بندہ لاجک مانگتا ہے، لاجک بتائیں، لاجک بتائیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ لاجک ایک مین میڈ نالج ہے اور وہی ڈیوائن نالج ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ وہی کو جب اپنے مین میڈ نالج کے پیمانے کے مطابق پرکھیں گے، آپ ہمیشہ ٹھوکر کھائیں گے، کبھی اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا وہ سمجھ میں آتا ہے ایمان کے ساتھ۔ یہ عقل کے تقاضے اور ہیں، ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خدا کے انکار کی جو شروعات ہوئی ہیں اس کائنات میں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی۔ مثال کے طور پر سائنس والے جو ہیں، سائنسدانوں کی بات، اگر بگ بینگ تھیوری کی بات کرتے ہیں، قرآن جو ہے اس سے کوئی تعارض نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص نے بگ بینگ تھیوری ماننی ہے تو وہ مان لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بگ بینگ تھیوری پیش کرنے کے ساتھ خدا کے یا باری تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور ان کے دونوں کے آپس میں کوئی کنٹرڈکشن میں قرآن نے کہا ہے کہ کانتا رتقن، زمین اور آسمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کانتا رتقن ففتقناہما، یہ اکٹھے تھے ہم نے ان کو توڑ دیا۔ تو یہ جب ٹوٹے ہیں تو ہو سکتا ہے بگ بینگ والا دھماکہ ہوا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور کائنات بناتے ہوئے دھماکہ کیسا ہوا تھا، وہ بگ بینگ والا تھا، ہماری اس تھیوری کے مطابق تھا یا کوئی اور تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے۔ اسی طرح اوریجن آف اسپیشیز کا جو نظریہ ہے ڈارون کا، اچھا وہ شاید اس کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کے وجود کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ڈارون نے ضروری سمجھا کہ وہ خدا کا انکار کرے، حالانکہ اس کا جو تھیوری تھی وہ ایکسیپٹیبل تھی خدا کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ بھی، لیکن اس نے انکار کیا۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اس کا پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، آپ کی پوری 2-3 صدیوں کی ہسٹری جب دیکھتے ہیں، کوئی 1700 سے لے کر 2000 تک یہ جو 3 صدیاں گزری ہیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ مذہب ایک تھا، اس کا نام تھا عیسائیت۔ اس نے بہت سارے مظالم ڈھائے تھے، اور جو ایک پورا سلسلہ تھا، تو جو ریوالٹ کی تحریک چلی ہے وہ اگینسٹ کرسچینٹی تھی، وہ اگینسٹ ریلیجن نہیں تھی، لیکن ریلیجن کرسچینٹی واز دا اونلی ریلیجن کہ وہ جانتے تھے اس کو، اس کے علاوہ کسی کو جانتے نہیں تھے۔ لہذا ان کا خیال تھا کہ سارے مذاہب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور خدا کا تصور، ہر اس تصور کا انکار کر دیا جائے جس کو کرسچینٹی مانتی تھی، کیونکہ کرسچینٹی خدا کے تصور کو مانتی تھی، اس لیے خدا کے تصور کا انکار کیا جانا ضروری سمجھا گیا۔ اور یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے، آپ کو دسیوں سائنسدان ایسے ملیں گے جن کی تھیوری جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتی کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرے، لیکن وہ خدا کے وجود کا انکار کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ریوالٹ جو ہوا ہے یہ سمجھا گیا وہاں پہ کہ ہم نے جو انلائٹنمنٹ کی تحریک شروع کی ہے، ہم نے جو ہماری جو نشت ثانیہ ہوئی ہے، یہ نشت ثانیہ کے اندر ہمارے اس علم کا تعلق ہے جو ہمارا ایکوائرڈ نالج ہے، وہ پوٹینشیل آف نالج جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ علم آدم الاسماء کلھا، ہر شخص کے پاس ایک پوٹینشیل، ایک اللہ نے قوت دی ہے، مخفی قوت کے انسان ایکسپلور کرتے ہوئے، ایکسپلور یا ایکسپلین، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہے یا کوالٹیٹیو ریسرچ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کائنات کو ایکسپلین کرتے ہوئے بھی نالج حاصل کرتے ہیں، آپ ایکسپلور کرتے ہوئے نالج حاصل کرتے ہیں، آپ جتنا مرضی کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن خدا کے وجود کا انکار اس لیے کیا گیا کہ وہ عیسائیت کی ہر بات کا انکار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عیسائیت ایک مذہب تھا۔ اسلام کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے، اسلام تو اس لیے اس کے مد مقابل آ گیا کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا، انہوں نے تو انٹریکٹ کیا کرسچینٹی کے ساتھ، ایک مظالم کی داستان ہے اور وہ پوری تاریخ آپ جانتے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے میرے خیال میں یہ جو تاریخی وجہ ہوئی، اس کے بعد خدا کے وجود کے انکار کی جو موجودہ روش ہے یہ آگے بڑھی ہے اور اس کے اندر دلائل تراشے گئے ہیں آہستہ آہستہ۔ ہماری جو لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی ہے اس میں لاجک تراشی گئی ہے، وگرنہ اگر آپ لاجک کے اصولوں کے مطابق جو ارسطو نے منطق کا آغاز کیا تھا، اگر آپ ان اصولوں کو آج بھی سمجھے تو آپ کو خدا کے وجود کا قائل ہونا پڑتا ہے، آپ انکار ان اصولوں کی بنیاد پر بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جو علت اور معلول کے کاز اینڈ ایفیکٹ کے چین میں اس نے ہر چیز کو جوڑ دیا تھا۔ اگر کاز اینڈ ایفیکٹ میں ہم ہر چیز میں چلے جائیں کہ ہر چیز کی ایک علت ہے اور ہر علت کا ایک معلول ہے، مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری کوئی وجہ ہے نا، ہمارے پیچھے کو ہمارے والدین ہیں، پھر اس کے پیچھے ان کے والدین ہیں، پھر ان کے پیچھے ان کے والدین ہیں، تو ہر جو معلول ہے اس کے پیچھے آپ علت تلاش کرتے ہیں، پھر اپنی جگہ پہ جا کے علت معلول بن جاتی ہے، پھر آپ اس کے پیچھے علت تلاش کرتے ہیں، یہ علت اور معلول کا سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ منطق کا یہ اصول ہے کہ انفینٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کہیں کہ یہ سلسلہ انفینٹ چلتا ہے، انفینٹ نہیں ہوتا۔ لامتناہیت یہ کچھ نہیں ہے، کہیں سے آغاز ہو رہا ہے، کہیں آپ جا کے رکنا پڑے گا، آپ کو کہیں کسی جگہ رکنا پڑے گا، اور جہاں آپ جا کے رکیں گے وہ ایک علت ہوگی اور وہ بعد میں آنے والے سارے معلول کی علت ہوگی، لیکن اس کے پیچھے کوئی علت نہیں ہوگی۔ وہ جہاں جا کے آپ کو رکنا پڑے گا وہ علت جو ہے ہم کہتے ہیں علت العلل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ مسلمانوں کے اللہ کو نہ مانیں، لیکن آپ کو علت العلل پہ جا کے رکنا پڑے گا۔ ہر محرک دنیا میں، ہر متحرک کے پیچھے ایک محرک ہے۔ آپ گاڑی آپ کی چل رہی ہے، ساری چیزیں ساکن ہیں، گاڑی کے ٹائر موو کر رہے ہیں، آخر کوئی وجہ ہے؟ انجن ہے پیچھے، انجن کیسے موو کر رہا ہے؟ پیٹرول ہے پیچھے، پیٹرول کیوں؟ پیٹرول کے اندر کیا وہ جی برننگ ایک ایلیمنٹ ہے، برننگ ایلیمنٹ، اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ پیٹرول آیا کہاں سے؟ وہ جی پہاڑوں سے آیا۔ آپ پیچھے سے پیچھے جاتے جائیں، آپ کو ہر متحرک کے پیچھے ایک محرک نظر آتا ہے۔ پھر ونس اگین آپ انفینٹی نہیں جا سکتے، آپ کو رکنا پڑے گا۔ ایک ایسا محرک جو ساری حرکت کی وجہ ہوگا لیکن اس کے لیے اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوگی، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے، مطلب آپ منطق کے اصولوں کو، اپنے منطق کے اصولوں کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی جگہ جا کے رکنا پڑے گا، اور وہ جب آپ رکتے ہیں تو وہی وجود باری تعالیٰ ہے۔ لہٰذا یہ جو موجودہ روش ہے خدا کے وجود کے انکار کی، اس کی وجہ یہ صرف عقل و فکر کا، یہ منطق کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے تاریخی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا مذہب ہے، دین ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، مگر اس سے خوف بھی پھیلایا جاتا ہے، یہ کیوں ہے آپ کے خیال سے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شکر اللہ کا مسلمان پیدا ہوئے، اچھا جی اسلام پر ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ پیدا نہیں ہو سکی وہ اٹریکشن، وہ چیز کہ ہم مغرب کو دکھا سکیں؟ نہیں، اخلاقی طور پر ہم ملاوٹ میں، جھوٹ میں، فریب میں، دغے میں، فراڈ میں، ان چیزوں میں نظر آئیں گے، لیکن وہیں ویسٹ میں چیزیں نظر نہیں آتی، تو یہ کنٹراڈکشن کیا ہے؟ آپ کے نا سوال کے دو پہلو ہیں۔ جہاں تک یہ کردار کی بات ہے اور یہ کنٹراڈکشن کی بات ہے، اس کو تو اسلام بھی مذموم کہتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، آپ وہ بات جو آپ کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، آپ کے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے؟ اور قرآن نے اس کے اوپر بڑی سخت وعید کی ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تمہارا کردار کچھ اور ہو، گفتار کچھ اور ہو۔ لہذا یہ قول و فعل کی تضاد جو ہے، یہ جہاں بھی کنٹراڈکشن ہوگا، یہ مسلمانوں میں اگر ہے
تو یہ قابل مذمت ہے. اگر یہ کسی میں بھی ہوگا تو قابل مذمت ہے. اس کی ہم کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر سکتے. البتہ وجوہات ڈسکس کی جا سکتی ہیں کہ اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہیں, کیوں یہ کردار اس طرح کا لوگوں کا ہوا, اس کی وجہ کیا ہے, لوگ کیوں ترجیح دین کو نہیں دے رہے, کیوں لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے. یہ وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں اور کہیں کوئی اور وجوہات ہوں گی, کہیں اور. لیکن یہ کردار بہرحال قابل مذمت ہے, جو آپ کے سوال کا ایک پہلو ہے. اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کی جا سکتی. مسلمان غلط کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں, اور غلط ہے وہ کوئی بھی کرے. جو اس کا دوسرا پہلو ہے اسلام سے خوف زدہ ہونے کا, جس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. اسلاموفوبیا اس وجہ سے نہیں ہے, یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور آج کل مسلمانوں کا عام ٹرینڈ یہی ہے کہ ہم اس لیے یعنی دنیا اسلاموفوبیا کا شکار اس لیے ہے کہ مسلمانوں کا کردار اچھا نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ بڑی بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, اسلاموفوبیا کا علاج کیا ہے, ہم تعلیم کو عام کریں, ہم یہ کریں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم ساری کی ساری جو توجہ ہوتی ہے اور سارا فوکس ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ گویا ہمارے اندر کوئی کمی ہے, ہمارے اندر کوئی غلطی ہے جس وجہ سے اسلاموفوبیا ہے. بالکل یہ ایک دوسرا سوال ہے, بالکل غلط ہے, میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا. اس کے لیے میرے پاس تاریخی ریزن ہے. مثال کے طور پر جو پہلا مسلمان گورا شخص مسلمان ہوا ہے یو کے اندر, اس شخص کا نام تھا ولیم ہینرک ویلیم, اور یہ کوئی غالباً 1849 کی بات ہے کہ وہ شخص مسلمان ہوا. بلیک پول کا آدمی تھا, بلیک پول میں رہنے والا, اور اس نے اپنا نام رکھا عبداللہ کوئلیم. کردار بھی ان جیسا تھا, چمڑی بھی ان جیسی تھی, سب کچھ ان جیسا تھا, لیکن اس کو انہوں نے وہاں رہنے نہیں دیا. اس نے اسلامک سینٹر بنایا. آپ آج بھی اس کی تاریخ پڑھ لیں. اس نے اسلامک سینٹر بنایا, اس کے اسلامک سینٹر کو کسی نے قبول نہیں کیا, اس شخص کے وجود کو کسی نے قبول نہیں کیا. بالآخر اس کو جلا وطن ہونا پڑا. اس نے باقی زندگی ترکی میں گزاری, اور وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں چھپ چھپا کے لندن آیا, اور لندن کی کسی جگہ پہ آ کے فوت ہو گیا ہے. عبداللہ کوئلیم, اس کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. اس وقت اسلاموفوبیا کہاں سے آیا تھا؟ سوال ہے میرا کہ اس وقت کس کا کردار برا لگا تھا, کس کو, کس کی چمڑی ٹھیک نہیں لگی تھی ان کو. تو یہ بالکل ایک ود دا پیسج آف ٹائم بہانہ ان کو مل جاتا ہے کہ ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, ہمارا کردار ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن اسلاموفوبیا کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے. دیکھیں, اسلاموفوبیا ایک خوف ہے, ایک خوف ہے نا, ایک فوبیا ہے. خوف کس میں ہے؟ ان میں ہے نا جی. اگر اسلام دشمنوں میں ہے, خوف ایک فریق میں ہے, علاج آپ اس کا یہاں ڈھونڈ رہے ہیں. علاج وہاں ڈھونڈے نا جہاں ڈر رہا ہے, جہاں کوئی شخص ڈر رہا ہے. جتنے بھی لکھاری ہیں ان کے, میں اب یہاں پہ ریفرنسز شاید مجھے ریڈی ریفرنس یاد نہ ہوں, جتنے بھی ان کے لکھاری ہیں, میں مغرب کی بات کروں, ان کا سب کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی نے کہا کہ یہ 2000 سے آگے یہ نہیں جا سکتا, دین اسلام یہ ختم ہو جائے گا. کسی نے کہا کہ یہ خود اپنے وجود کو ختم کر بیٹھیں گے. ہر شخص کو یہ امید ہوتی ہے, ان کی امید یہی تھا. یہ ختم ہوا نہیں, آگے بڑھ رہا ہے جی. اور اس آگے بڑھنے سے ان کو خطرہ ہے. خطرہ ان کو ہے, خوف ان کو ہے. ہم علاج یہاں ڈھونڈیں, یہ اس سے علاج نہیں ہوتا. دیکھیں, ایک بڑی کامن سی مثال ہے. میں مطلب یہ لیڈز یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے میری ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی, میں نے وہاں یہ مثال کوٹ کی تھی. مطلب ہے تو بالکل کامن سی, لیکن سمجھنے کی بات کہ ایک آدمی نہر کے اس طرف جا رہا ہے, ایک نہر کے اس طرف جا رہا ہے, اور یہ رو رہا ہے کہ تم مجھے مارو گے. وہ کہتا ہے یار میرے ہاتھ میں کبوتر ہے, میرے سر پہ ٹوکرا ہے, تم نہر کے اس طرف جا رہے ہو, میں نہر کے اس طرف جا رہا ہوں, میں تمہیں کیسے ماروں گا؟ وہ کہتا نہیں تم مجھے مارو گے. کہتا ہے بھی نہر کے اس طرف میں کیسے ہوں؟ اس نے آگے پل آ رہا ہے, ایک 2 کلومیٹر آگے پل آ رہا ہے, مجھے پتا ہے تم پل سے ادھر آ جاؤ گے. اور تمہیں, اس نے کہا یار میرے ہاتھ میں کبوتر ہے, میرے سر پہ ٹوکرا ہے, تو میں کیسے ماروں گا؟ اس نے کہا نہیں, تم, مجھے پتا ہے کہ ٹوکرے کے نیچے کبوتر رکھ دو گے اور تمہارے ہاتھ بھی خالی ہو جائیں گے اور سر بھی خالی ہو جائے, تم مجھے مارو گے. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. اور یہ جو فوبیا ہے, یہ اسلام کی ترقی, اور اسلام صرف ترقی نہیں, کردار میں تو ہم پیچھے ہیں. یہ جو ہمارا کوئی نہ کوئی چیز, بھلے وہ افرادی قوت ہو جو بڑھ رہی ہے جی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیتھ آف دا ویسٹ, یہ بک ہے, غالباً بوکینن کی ہے, ڈیتھ آف دا ویسٹ. اس نے یہ لکھا ہے کہ 2050 تک ویسٹ ختم ہو جائے گا. اچھا, وہ اس وجہ سے نہیں ختم ہوگا کہ ہم کوئی چیز جو ہے وہ نئی ایجاد کریں گے یا ہم کوئی ایٹم بم چلائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں نسل ختم ہو رہی ہے, نسل ختم ہو رہی ہے, اور شادی کا نکاح کا کنسپٹ ہی نہیں رہا, اور افرادی قوت کے اعتبار سے جو ان کی نسل ختم ہو جائے گی, اور 2050 تک جو ہے وہ مسلم اقوام جو ہیں اور ایشیائی اقوام یہ ڈومینیٹ کر جائے گی.
اسی بات کا خوف ہے. اب یہی مسلمانوں یہ ہے پر نفرت پھیلائی جا اچھا رہی ہے, یہ ہے خوف, اٹیکس ہو رہے ہیں, اور یہی میں ان عرض کو کرتا دہشت ہوں, گرد نہیں کہتے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. مسلمان کوئی غلط کام کرتے وہ دہشت گرد ہو جاتا اب ہے. وہ جو باقی سارا فوبیا ہے اور اس کی کی ساری جو ایک پکچر ڈپکٹ کی جاتی ہے, وہ اصل میں اس کے پیچھے خوف تو یہ ہے. اپنے وہ ان کے پاس کوئی یا چرچ بک رہے ہیں یا پرائمری اسکول بک رہے ہیں, آپ جہاں مرضی چلے جائیں, آپ جاپان میں چلے جائیں, آپ UK چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, یا چرچ بک رہے ہیں, عبادت کرنے والا کوئی نہیں, پرائمری اسکول بک رہے ہیں, پرائمری پڑھنے والے بچے ہی کوئی نہیں, چھوٹی نسل موجود ہی کوئی نہیں ہے. تو جب وہ ان کے پرابلمز یہ ہیں, لہٰذا انہوں نے اس اسلام سے خوف زدہ کرنے کے لیے لوگوں کو, اور یہ آج کی بات نہیں ہے اسامہ صاحب, ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اسی طرح اسلاموفوبیا پھیلایا جاتا تھا, اور اسی طرح سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا آپ سامان اٹھا کے لائے تھے اور اس نے نصیحت کی تھی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخائی کرتے ہوئے, اس نے کہا تھا یہاں محمد نام کا ایک آدمی ہے, اس سے بچنا. اور یہ فوبیا اس وقت بھی پھیلایا گیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی بات کر رہی ہوں وہ میں ہی ہوں. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی خرابی نہیں تھی, لیکن فوبیا تھا. آج بھی اگر مسلمانوں کے اندر یہ تو خرابی تو ان کو ایک وجہ مل جاتی ہے نا, اور ہمیں بھی وجہ مل جاتی ہے, وگرنہ خرابی کوئی وجہ نہیں ہے, وجوہات اصل میں اور ہے اور وہ ان کی اپنی ہے. کیا چیزیں آپ کے خیال سے جو اسلام کی اٹریکٹ کر رہی ہیں دنیا کو کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, کنورٹ ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسلام ہے ہی اٹریکٹیو, صرف مطلب اس کو اگر ہم نے مسلمانوں نے جو پکچر پیش کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اسلام کی جو تصویر ہے وہ تھوڑی سی گہنا گئی ہے ہمارے کردار کی وجہ سے. اگر ہمیں کوئی دیکھے تو کبھی مسلمان نہ ہو, وہ جب اسلام کو دیکھتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, اصل میں ہوا یہ ہے, اللہ اکبر, کہ ہمارے ہاں کمپیریزن جو ہے عیسائیت کی تعلیمات کا مسلمانوں کی تاریخ سے کیا جاتا ہے, اور یہ بڑا ظالمانہ کمپیریزن ہے کہ جب بھی کبھی یہ فوبیا والی بات کریں نا, جب بھی کبھی وہ بات کرتے ہیں, آپ وہ دیکھ لیں, کرائسس آف اسلام ان کی کتاب دیکھ لیں, یا وٹ وینٹ رانگ دیکھ لیں, یعنی اسلام کی تاریخ ہے پوری, یعنی جو چیز انہوں نے غلطی اسلام کی نکالی تاریخ سے نکالی, اور اس کے مقابلے میں پیش کیا کرتے ہیں, عیسائیت کی تعلیمات. عیسائیت میں یہ ہے, عیسائیت میں یہ ہے, عیسائیت میں یہ ہے, یعنی امن کی تعلیمات ہیں, اور پرامن بقائے باہمی کی بات ہے, ایک گال پہ تھپڑ پڑے دوسرا پیش کر دو, یہ تعلیمات ہیں. ایک طرف ہسٹری ہے. آپ ویسٹ میں تو مذہب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بات تو سن لیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, مذہب بھلے ختم ہو رہا ہے, لیکن جب تبصرہ کیا جاتا ہے اسلام کو وٹ وینٹ رانگ کا